کیسر صاحب ناظرین یہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جو تحریک 8 فروری کا جو اعلان کیا ہوا ہے وہ تو ساتھ ساتھ چلے گی، مذاکرات ساتھ میں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن تحریک کی طرف ہم ضرور بڑھیں گے۔ دیکھیے ہم تو اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، ہم اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہماری جو ہے نا ابھی انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں ہمارے شیڈول اناؤنس ہوا ہے، سہیل جو سی ایم ہے وہ وزٹ کریں گے، ہم سب ساتھ ہوں گے۔ پھر ہم جو ہے نا کراچی جا رہے ہیں الائنس کی جتنی لیڈرشپ ہے 2-3 دن کے دورے پہ، تو وہاں جو ہے نا مطلب بارز کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ اور مختلف پبلک میں جائیں گے، ایکٹیویٹیز کریں گے، تو ہماری تحریک چلتی رہے گی۔ ناظرین جس طرح چودھری صاحب پوچھ رہے تھے کہ اچکزئی صاحب کی جو تعیناتی ہے ایز اے لیڈر دا اپوزیشن وہ کہاں تک پہنچی، آپ کو یاد ہوگا ایک دن پہلے اسپیکر ایاد صادق صاحب نے اس کے اوپر اناؤنس کیا تھا کہ جو پروسیس ہے اس کو ہم نے انیشیٹ کر دیا ہے۔ آج کی جو خبر ہے اس کے مطابق کوئی اور کنٹیسٹنٹ نہیں ہے، کوئی دوسرا امیدوار نہیں ہے اس پوزیشن کے لیے، لہٰذا ایک فارمیلٹی ہے، اینی ٹائم سون آج یا کل کسی بھی موقع کے اوپر ان کا نوٹیفیکیشن اچکزئی صاحب کا ہو جائے گا۔ لیکن طارق فضل چودھری صاحب اس حوالے سے جو کہ ظاہر مانی امور کے وزیر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے محمود خان اچکزئی صاحب کو یہ عہدہ سونپ کے کچھ ان کے جو مقاصد ہیں بنیادی طور پر لڑائی جھگڑے کے وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ اچکزئی کو لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسمبلی میں جو گفتگو ان کی ہے، ریاست مخالف بیانیہ ہے، شاید وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے لے کے چلتے ہیں، ایک مارجن پہ یہ چل رہے ہیں، ادھا تیتر ادھا بٹیر۔ یہ ریزن ہے محمود خان کو لگانے کی، یہ سمجھتے ہیں جناب کہ وہ عمران خان کا وہ ٹویٹس کہ جنہیں ان کے اپنے لوگ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے محمود خان کریں گے۔ چودھری غلام حسین صاحب، کافی لوگوں کو اس بات کے اوپر امید ہے کہ اچکزئی صاحب چونکہ ایک دھیمے مزاج کے سیاستدان ہیں، وہ سخت زبان نہیں استعمال کرتے، ان کا لہجہ سخت نہیں ہوتا، الفاظ کا چناؤ بڑے اچھے انداز سے کرتے ہیں، ظاہر ہے پاکستان کی پارلیمان میں ون آف دا موسٹ ایکسپیرینس پولیٹیشین ہیں، لہٰذا جو ہی ان کے پاس یہ عہدہ آئے گا تو اس کے بعد معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ اب خبر یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات صدر جو ہیں، ان کے جو لیگ قائد ہیں، انہوں نے شاید ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کوئی خواہش کا اظہار ہوا یا کوئی میسج آیا، تو اس کے اوپر اچکزئی صاحب نے کہا کہ پہلے میری ملاقات جیڑی ہے نا اڈیالہ چ ہولن دیو، کیونکہ میں پہلے تانوں مل لیا تے پھر میرا بھی کچھ نہیں بچنا، کیونکہ سوشل میڈیا جڑا بریگیڈ ہے نا وہ سب کچھ تباہ و برباد کرتے تھا۔ یہ مبینہ طور پر ایک سٹوری سامنے آئی۔ سو کتنا بڑا مشکل ایک ٹاسک ہے، اسائنمنٹ ہے محمود خان اچکزئی صاحب کی، آج یا کل جب ان کی تعیناتی ایک لیڈر دا اپوزیشن کی حیثیت سے ہو جائے گی، پی ٹی آئی کو لے کے آگے بڑھنا، ان کے بیانیے کو لے کے آگے بڑھنا، ان کا جو مقصد ہے ان کے قائد کو رہا کروانا چاہیے صاحب۔ نہیں، وہ قائد کو تو رہا انہوں نے کروانا ہے، جب کروانا ہے۔ یہ محمود خان اچکزئی جو ہے یہ بہت ایکسٹریمسٹ سمجھے جاتے رہے ہیں ساری عمر، لیکن اب چونکہ ان کی عمر میری طرح بڑھ گئی ہے، اب انہوں نے کافی بیلنس اپنے آپ کو کیا ہوا ہے اور ان کے دروازے سب پر کھلے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے خیال ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پر وہ پاکستان میں سیاسی استحکام لانے کے لیے کام کریں گے۔ اور جس کو اگر کسی کو یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی یا یہ جماعتیں جو ہیں اپنے بانی کے بغیر مذاکرت کریں گے یا ان کو کسی قسم کی اعتماد میں لیے بغیر بات آگے چلے گی، تو وہ بھول جائے، نہ اچکزئی کریں گے اور نہ کوئی دوسرا کرے گا۔ اچھا حسن ایوب صاحب، بنیادی طور پر آپ کی مجھے جو ہے اس کے اوپر رائے، آپ ریپیٹڈلی اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی وہ ظاہر ہے مجرم ہے، ظاہر ہے ان کو ایک فیصلہ ہوا ایک سے زیادہ ان کے خلاف، قائد کے خلاف موجود ہیں جیل کے اندر، لیکن پاکستان کی جو سیاست ہے وہ آپ 90s کی اٹھا کے دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی قیادت بیہائنڈ دا بار رہی، نون لیگ کی قیادت بیہائنڈ دا بار رہی، اور مجرم بھی رہے، ملزم بھی رہے، لیکن جو فیصلہ زرداری صاحب نے کرنا ہے کوئی اور تو نہیں کر سکتا۔ محترم نواز شریف صاحب، آپ کو یاد ہوگا چوہدری صاحب کے جو دوست ہیں، خاص جنرل باجوہ صاحب کی جب ایکسٹینشن تھی تو وہ بھی ساری یہاں پہ قیادت اپنے اس ٹائم وہ بھی ظاہر ہے یہاں سے گئے ہوئے تھے تو مجرم ہی، لیکن وہاں سے لے کے آئے اجازت نامہ کہ جی ہم نے جا کے یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو اچھا فیصلہ یا برا فیصلہ، پاکستان تحریک انصاف یا تحریک تحفظ عین پاکستان والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے، ہم نے کچھ اس کے اوپر، تو آپ کو لگتا ہے کہ بغیر
جو ہے پی ٹی آئی کے قائد کی ان پٹ کے یا ملاقات کے معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ اگر نہیں بڑھ سکتے تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو اپنی ان کی مزاحمت ہوگی نا، یہ پہلے مزاحمت اپنی کریں گے. 8 فروری کا دن رکھا ہوا ہے انہوں نے، پہیا جام یا چکا جام جو بھی کہیں وہ ہو گیا، وہ کریں گے. لیکن ابھی تو پہلی تو بات کر رہے تھے محمود خان اچکزئی صاحب کی. جی ہمیں یاد ہے 2014 میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں دھوکہ کھا گیا تھا محمود خان اچکزئی سے. انہوں نے حالانکہ محمود خان کو میں نے کبھی سر پر چادر کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن انہوں نے اپنا وہ پارٹی کا جو جھنڈا گلے میں لگایا تھا وہ سر پر چادر کر کے تو یوں کر کے ایکٹنگ کی تھی ان کی، اور بڑی زبردست ایکٹنگ کی تھی خان صاحب نے کہ بھائی میں تو دھوکہ کھا گیا، میں تو جمہوری آدمی سمجھتا تھا، اور یہ تو بیسیکلی جو ہے وہ کرپٹ لوگوں کا ساتھی ہے، مفاد پرست ہے، اور کوئی جمہوری آدمی نہیں ہے. پھر اب ہم 2026 میں دیکھ رہے ہیں، 25 میں انہوں نے اناؤنس کیا کہ جناب لیڈر آف دی اپوزیشن میری پارٹی کا وہ بندہ نہیں بن سکتا لیکن محمود خان بنے گا. تو میں پہلی بات جو انہوں نے کہی کہ دھوکہ کھایا، یعنی اس ٹائم دھوکہ نہیں کھایا تھا، خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا، یا آج غلط بیانی کر رہے ہیں، دونوں میں سے ایک مرتبہ تو غلط بیانی کی ہے انہوں نے. اب مجھے یہ بتائیں، اگر غلط آدمی کو دانستہ طور پر لیڈر آف دی اپوزیشن وہ لگا رہے ہیں، اور وہ لگیں گے تو صرف عمران خان صاحب کی وجہ سے لگیں گے، تو پھر میں کس کو جو ہے وہ الزام لگاؤں اس چیز کا، غلط فیصلے کا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی نا یادداشت، کیونکہ آپ جوان ہیں تو زیادہ میرے حال بہتر ہونی چاہیے. آپ 2014 میں چلے جاتے ہیں، 2018 کے الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں جو زوردار بیان بازی، سیاست، آپ چونکہ آپ کے گھر کے اندر سیاست ہے، آپ کے خاندان کے ایک سے زیادہ لوگ اس وقت پارلیمان کے اندر موجود ہیں، سو سیاستدان ایک ایکٹر بھی ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے. یہ کہتی ہے سیاستدانوں کے اوپر ریسرچ، اس نے بیانات بھی دینے ہوتے ہیں، کراؤڈ کو بھی اپ بیٹ کرنا ہوتا ہے، تنقید بھی کرنی ہوتی ہے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے. الیکشن سے پہلے کیا ہوتا ہے، پھر الیکشن جب ہو جاتا ہے تو پھر کال ہوتی ہے، جا کے چائے شائے اکٹھے پیتے ہیں، سارا کچھ ہے. سو آپ اسے آگے بڑھنا. شہباز صاحب والا سن کے کان میرے جو پک گئے تھے نا کہ زرداری کو میں ہمیں بہت یاد کروایا، آگے بڑھے. ہمیں مختلف لوگوں نے یہ باتیں بتائی تھی، بڑے تجزیہ کاروں نے یہ باتیں کی تھی، تو ہم کوئی بات دوبارہ کہہ رہے ہیں. اچھا موقع ہے نا، میں آپ کا تجزیہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا. آپ پیچھے جاتے ہیں، پیچھے کی طرف. آگے جناب اس وقت ملک کے اندر جو ہے وہ انقلاب آ چکا ہے. میں کو بتا رہا ہوں، اس وقت حکومت جو ہے وہ لرز رہی ہے، زلزلے کے جھٹکے لگ رہے ہیں، کیبنٹ کے ممبران جو ہے گھروں سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور بس میں کہتا ہوں کہ آگے اور چھا گئے. تو حکومت کے دن گرے ہوئے ہیں جی، آپ دیکھیں اس ہاں اب تو حکومت کسی کو پوزیشن میں ہی نہیں ہے. پوزیشن تو صرف ایک جماعت کی ہے جو سب سے زیادہ مقبول ہے اس وقت ملک کے اندر. ہری پور میں اپنی حکومت ہوتے ہوئے الیکشن ہار گئی 50,000 سے، کتنی مقبول ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ الیکشن کے اوپر قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اب ان کی وہ اپنی قسمیں اٹھاتے ہیں، پالیٹکس کے اوپر ہم ذرا سیریس نہیں جاتے. ٹھیک ہے جی. آپ ناظرین رائے جو غلام صاحب کی بھی سن لی، حسن ایوب صاحب کی. سیاست کے اندر ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ ویک از اے لانگ ٹائم، اور سیاست کے حوالے سے بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ اس کو بہت سارے جو ہے نا وہ ایکٹنگ بھی کرنی پڑتی ہے. سو پاکستان کے